کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. کم سے کم اگر بیچنا بھی ہے تو پھر جنت میں بیچو. اچھا دنیا میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور آج دنیا کا بازار جو خاص طور پر آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلی مجلس میں کہ دنیا کی جو حاکمیت ہے سوشل میڈیا، یہ نیٹ فلکس، یہ سب کچھ آپ جو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے بڑی تیزی سے پاکستانی ڈراموں کے اندر ناجائز تعلقات، ڈرگس، یہ ساری چیزیں وارد ہونا شروع ہو گئی ہیں. خوب یہ ایجنڈا ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ رائٹر بیٹھا ہوا ہے رات کو اس کو خواب میں نیند آئی اور لکھنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے. یہ لکھوانے کے لیے نجاست طے کروانی پڑتی ہے. نجاست ہے یہ. میں نام نہیں لیتا بہرحال بہت سارے رائٹر کا. ایک الہام ہے، لیکن الہام کس کا وہ میں آپ کو تاریخ سے مثال دیتا ہوں. ایک جنگ جو مولا کائنات نے لڑی اور جنگ کے بعد امام گزرے تو ایک شخص ہے. اب احتیاط کرتے ہیں آدمی، یہاں تو پرچے اتنے کٹ جاتے ہیں جانے محترم. ایک شخص نکلا، امام نے بولا تم کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے بولا مجھے آواز آئی تھی، مجھے ایک آواز آئی. اب وہ سمجھا مجھے الہی آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ کہا اس جنگ میں جو مارے جائیں گے وہ اور جو مریں گے، جو ماریں گے اور جو مریں گے دونوں جہنمی ہیں. اب اس کو یہ آواز آئی. امام نے پوچھا اس سے، تو امام نے بولا تمہیں کیسے پتا چلا یہ الہی ہے یہ شیطانی آواز ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے ایسا؟ کہا آواز شیطان کی تھی. امام نے کہا الہی آواز، شیطان بھی الہام کرتا ہے نا، اور دوسرا بھی الہام ہوتا ہے. اور دوسرا امام نے کہا اس نے کہا صحیح تھا، شیطان نے غلط کہا. جو یعنی امام کے مقابلے میں جو مارے جائیں گے اور جو امام کے مقابلے میں ماریں گے دونوں جہنمی ہیں. بات صحیح ہے. وہ یہ جو الہام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. وہ یہ کہاں الہام ہوتا ہے؟ ذہن پہ ہوتا ہے. ذہن جو ہے وہ بیسیکلی رن وے ہے. رن وے ایئرپورٹ کا رن وے ہوتا ہے نا، یہ رن وے ہے. جتنا رن وے جیسا ہوگا ویسے ہی جہاز لینڈ کرے گا. فوکر کے قابل ہے تو فوکر اترتا ہے، بوئنگ کے قابل ہے تو بوئنگ ہے. 380 کے لیے بڑا رن وے چاہیے تو 380 اترے گا. اب آپ اپنے رن وے کو پاک رکھتے ہیں تو پاک اترے گا، نجس رکھتے ہیں تو نجاست اترے گی. وہ ظاہر ہے وہ نجاست جو ہے وہ ذہن ایسے تھوڑی آلودہ ہوتا ہے. ذہن کو آلودہ کرنے کے لیے بہت کچھ آلودگیاں کرنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر یہ آلودہ ہو. جب یہ آلودہ اور نجس ہوتا ہے تو پھر یہ الہام شیطانی کو لکھنا شروع کرتا ہے. اور آج میکسیمم دنیا کے رائٹر الہام شیطانی لکھ رہے ہیں. الہام شیطانی. آپ لوگوں کی زندگیاں دیکھیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کردار، ان کی اصل زندگیاں دیکھیں. کیا یہ آپ کے مینٹور ہیں؟ کیا یہ آپ کی زندگی کو ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیا یہ آپ کے معاشرے کو تشکیل دیں گے؟ آپ خود فیصلہ کریں. میجورٹی جوان جو ہے وہ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہے اور سارے سیزن دیکھ رہی ہے، کوئی چھوڑتی نہیں ہے، اور کہتی ہے ایک ہی دفعہ رات کو بیٹھ کے 8 ایپیسوڈ دیکھ لو پوری. تو یہ جو آپ اپنے ذہن میں ڈال رہے ہیں یہ پاک ہے، نوائر ہے، بلیک سینما ہے. یہ آپ کو مایوسی، غلاظت، بے حیائی اور برائی آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے. اور یہی تو ہو رہا ہے آج آپ کے لاہور کے اندر. کیا ہو رہا ہے؟ میں ممبر سے بہت ساری باتیں کر بھی نہیں سکتا. سلامت رہے. کیا ہو رہا ہے یہ کہاں سے آیا؟ کیا حق ادا کیا ممبر کا؟ بھائی کو خلائی مخلوق تھوڑی اتر رہی ہے نیچے. آپ ہیں.
آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کی سوسائٹی ہے, اللہ اکبر. آپ کو شاید سمجھ رہا ہے کہ وہ اٹس انجوائمنٹ, آزادی. کیسی آزادی؟ غلامی ہے ابلیس کی. آپ اس غلامی کے ساتھ امام زمانہ کا انتظار کریں گے. Who will speak? کون بات کرے گا؟ کوئی مولوی تو بات ہی نہیں کرتا ممبر سے. کسی مولانا کو ٹی وی بلا دو, اتنا خوش ہو جاتا ہے وہ, میں ٹی وی بلا لیا مجھے. کون بات کرے؟ گورنمنٹ آفیسر کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کو خود سٹاپ کرنا ہے. موٹیویشن نہیں دے, موٹیویٹ کریں. افسوس ہوتا ہے مجھے, دیکھیں جہاں مجبوری ہے مجبوری ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ آپشن نہیں ہے, مگر جہاں آپ کے پاس آپشن ہے, ابھی لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو ساری اسرائیلی پروڈکٹ ٹیبلوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور آپ یا حسین کر رہے ہیں. مظلوم حسین مارا گیا, یہاں 22,000 بچے فلسطین میں مارے گئے, اس میں آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. پی آپ سب وہی رہے. میں مجلسوں میں مجھے شرمندگی ہوتی ہے کسی گھر کھانے پہ جا کر, میں کہتا ہوں یار ٹیبلوں سے ہٹا دو, کیونکہ کل کو آپ تصویر کھینچیں گے, لوگوں نے ہم پہ انگلی اٹھانی ہے, آپ پہ تھوڑی انگلی اٹھانی ہے. جہاں پانی نہیں ملتا وہاں مجبوری ہے, وہاں مر تھوڑی جائیں گے. آپ سافٹ ڈرنک نہیں پیئیں گے تو موت آ جائے گی آپ کو. خون پی رہے ہیں آپ فلسطینی بچیوں کا. قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. ہمارے لوگ بے گناہ ہو جائیں گے, ہم یہ نہیں کھائیں گے, وہ نہیں کھائیں گے. آپ کھاتے رہو, پھر بغیرت ہوتے رہو. آپ کو کھلایا کیا جا رہا ہے لقمے کے ذریعے سے, سلامت رہے. وہ پھر آپ بولتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل. کدھر آئے وہ اللہ جل؟ کہاں آئے وہ؟ کس کے پاس آئے وہ؟ بزان محترم, نجاست اگر معاشرے میں اتر آئے تو پھر نجاست ہی جائے گی بات. قرب الہی حاصل کرے. جوان ہیں آپ, فرصتیں آپ کے پاس ہیں. ہم تو 24 گھنٹہ کم پڑ رہا ہے ہمیں. ہم تو کہتے ہیں دن 48 گھنٹے کا ہو تو ہم امام کے لیے شاید پورا کام ہی نہ کر پائیں. 24 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے کام کے لیے, امام کے لیے. تو کوشش کریں جانے محترم. معاشرہ سازی, نہج البلاغہ خطبہ متقین 191 خطبہ. ایک فراز آپ کی خدمت میں. امام علی کو تو مانتے ہیں نا. مشکل یہ ہے کہ کبھی نہج البلاغہ پڑھا ہی نہیں, ہم کیا کریں؟ کسی نے آگے بتایا ہی نہیں پڑھو. کون بتائے گا؟ 191 کون ہے؟ امام المتقین, متقین کا امام. اور یہ ایسی ڈیزگنیشن ہے جو کوئی لے نہیں پایا, کیونکہ کوئی اتنا با تقوی تھا ہی نہیں لے پایا, کوئی نہیں لے پایا. امام المتقین, متقین کی صفات بیان کر رہا ہے نہج البلاغہ میں. ایک صفت امام فرماتے ہیں جو متقین ہیں وہ اللہ کے حرام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے. اللہ کے حرام سے آنکھوں کو. یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں صبح شام؟ الگورتھم اس کا ایسا ہے کہ یہ آپ کے, یہ اور میں بڑوں کے لیے بھی, ہاں جوانوں کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے, یا بڑے استثناء نہیں ہے. سب بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں پتہ بھی نہیں ہے, آواز بھی نہیں آ رہی ہے, سب ہو چکے ہیں. انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, اس کا الگورتھم ایسا ہے کہ یہ جو ریلز آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے مائنڈ سے ڈوپامائن کو کریٹ کرتا ہے. یہ ڈوپامائن کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نشہ کرنے سے انسان کے ذہن میں آتی ہے, اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو نشہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, تبھی وہ دوبارہ نشہ کرتا ہے, پھر وہ نشہ کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہاتھ موبائل میں ریلیں چل رہی ہیں, ڈوپامائن کریٹ ہو جا رہا ہے. جہاں موبائل چھین لو طبیعت خراب, نیٹ بند ہو جائے موت آنا شروع ہو جائے گی. وائی فائی چاہیے فوراً, کسی کے گھر گئے وائی فائی ہے بھائی, وائی فائی. کوئی یہ نہیں پوچھتا نماز کا ٹائم ہو گیا, قبلے کا رخ کدھر ہے. وائی فائی کا پاسورڈ چاہیے. نماز کا ٹائم پوچھو 4-5 سے آپ کے شہر میں, جس شہر میں اترو, بھائی جان نماز کا ٹائم کیا ہے؟ اوہ اچھا, یہ میں نے رہن دو بھائی, میں شیعہ ٹول کٹ پہ دیکھ لوں گا. جانے محترم, آپ دشمن کو پہچان کیوں نہیں رہے؟
سمجھے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے رسول فرما گئے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا نجات کی کشتی ہے، ہر دور کے لیے در حسین نجات کی کشتی ہے۔ اذان محترم، آیت اللہ قاشانی کہتے ہیں کہ میں کربلا میں امام کے حرم میں جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو ایک شخص دریا میں جا رہا ہوتا تھا کالی نے، میں دیکھتا تھا کہ عباس دشتی ہے بڑا مضبوط۔ ایک دن میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ شخص آیا، کہا کہ عباس دشتی کی حالت بڑی خراب ہے، مریض ہے۔ میں نے کہا اچھا، بعد میں چلا جاؤں گا، نہیں حالت بہت خراب ہے، آپ ابھی چلے جائیں۔ میں گیا تو آخری وقت تھا، آخری وقت، تو میں نے کہا دیکھو زندگی یہی ہے، میرے ساتھ طالب علم بھی تھے، تو میں نے کہا اس وقت میں بہتر ہے کہ امام حسین کے مصائب پڑھے جائیں، تاکہ اس نے اتنی امام کی خدمت کی ہے، اس کی آخری زندگی کو۔ مصائب پڑھتے پڑھتے پڑھنے والے نے جب کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو وہ جو غش کی حالت میں تھا وہ ایک دم اٹھا، کھڑا ہو کر ادب سے اس نے جھکا، گویا ایسے جیسے وہ امام کو دیکھ رہا ہو، اور کہا اس نے مولا آپ کا شکریہ، آپ میرے آخری وقت میں آ گئے۔ یہ کہہ کر گرا، روح پرواز کر گئی۔ آیت اللہ قاشانی نے کہا کہ اس شخص کو ایسے نہیں دفنانا، چھٹی کی جائے، حوضے مدرسے بند کیے جائیں اور شان و شوکت سے اس کا جنازہ اٹھایا جائے۔ جس کے آخری وقت میں امام آئے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ جب سب کر لیا تو مجلس جو پڑھنی تھی ترہیم کی، سال ثواب کی، کون پڑھے؟ تو دیکھا 95 سال کا ایک ضعیف آیت اللہ مصوبی تشریف ڈنڈی پکڑ کے، تو کہا میں پڑھوں؟ کہاں آپ پڑھے؟ ضعیف سے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ میں نہ پڑھتا اس مصیبت مصائب یہ مجلس، لیکن میں نے خواب میں دیکھا عباس دشتی کہ جو جوان تھا اور ایک باغ میں تھا، باغ۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب میں مرا تو میں نے میری قبر میں امام حسین تشریف لائے۔ عزیزان محترم، ساری زندگی حسین حسین کرے اور اس کی آخری وقت میں حسین نہ آئے، اور اس کا مطلب ہے کہ میرے میں کمی ہے۔ امام کریم ہے، کریم، امام نہیں چھوڑتا۔ تو وہاں عباس دشتی کو امام نے کہا کہ عباس دشتی یہ ہم نے تمہیں یہ باغ دیا قبر میں، سب اصل تمہیں ہم آخرت میں دیں گے۔ اور پھر کہا، امام نے فرمایا تم نے ہمارے لیے پتہ نہیں کتنے چائے کے کپ پہ لائے تھے، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ باقاعدہ امام نے کاؤنٹنگ بتائی اس کو، وہ رونے لگا۔ امام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں روز لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ چائے کا ایک ایک کپ گنتے ہیں، مگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی زندگی میں سب کو خود ہی پلاتا۔ یہ جو آپ آتے ہیں چل کے قدموں سے، یہ جو آپ ٹریفک میں پھنستے ہیں، یہ جو آپ گرمی میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جو والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، سب کو امام حسین گن رہا ہے، گن رہا ہے۔ امام کہتے ہی اسے